یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور خواتین ٹائم میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لقمہ حرام کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ کے ساتھ جاری ہے. پروفیسر صاحبہ، کچھ سوالات مزید آئے ہیں، اگر محفوظ صاحبہ کے سوال کی جانب آپ چلیں. انہوں نے ایک لقمہ حرام، ہم اس طریقے سے بات کر رہے تھے جو ہم کوئی ایسا پیشہ اپناتے ہیں جس کے ذریعے لقمہ حرام ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے. انہوں نے شاید اس چیز کو، ان چیزوں کو جو حرام کردہ اشیاء ہیں ان کے بارے میں کہا کہ جی شراب کی انہوں نے مثال دی. تو یہ جو بقیہ پان گٹکا اور جو ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ نہ صرف مرد حضرات میں پان گٹکے کی عادت ہے بلکہ خواتین میں بھی ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ کس حد تک جو ہے حرام کے اس میں لے جایا جائے گا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے اس دن ایک بات کی تھی کہ الحرام بین والحلال بین، حرام اور حلال جو ہے بالکل واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ مشتبہات ہیں. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو شبہ اور شک اور شبہ والی چیزیں ہیں، تو ان کا ترک کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. یعنی حدیث کی روح سے میں یہ بات بیان کر رہی ہوں، کیونکہ حرام اور حلال بہت ساری چیزوں کو جو کہ نئی نئی سامنے آ رہی ہیں، ان کے لیے فتاوے دینا جو ہے یہ مفتیان کرام کا حق ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہم نہ مفتی ہیں اور نہ ایک عالم. ہماری ایک سوچ جو ہے وہ ایک طالب علمانہ سوچ ہے، اور میں ظاہر خود طالب علم ہوں اور ہم سب، تو میں اس حوالے سے یہ چیزیں تو بیان کرتی ہوں، لیکن جو فتویٰ دینے کا حق ہے وہ ہمارے مفتیان کرام کو. یقیناً ہمارے کیو ٹی وی سے یہاں سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ایک بات جو کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے پر مجبور کرتی ہے اور ترغیب دیتی ہے، وہ یہی حدیث ہے کہ حلال اور حرام جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں. مثلا شراب کا ذکر کیا، وہ یقیناً بالکل حرام ہے، بلکہ ام الخبائث اس کو کہا گیا ہے. اور اس حوالے سے جو بھی اس میں حصہ لے گا جس قسم کا بھی، یعنی یہاں تک کہ ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنانے والا، نچوڑنے والا، اس کے نچوڑنے کا حکم دینے والا، اس کو لدوانے والا، اس کو اٹھانے والا. اب اس کے اندر ایک بات آ جاتی ہے، میں یہاں تک سوچتی ہوں کہ اگر کوئی پرنٹ کرتا ہے لیبل، اور اس کے لیبل پرنٹ کرنے آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. اگر کوئی کنٹینر سے ادھر ادھر لے جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی میں تو لاد کے لے جاتا ہوں، وہ بھی اسی میں آئے گا. یہاں تک کہ بیرون ملک ممالک رہنے والے لوگ اگر میری آواز سن رہے ہوں تو ان کو یہ معلوم ہو کہ وہ جس جگہ پہ اگر ایسے سٹورز میں کام کرتے ہیں جہاں وہ اس کی یعنی اس کو بل اس کا لیتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھتے ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ وہ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتے ہیں. یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے. وہ حدیث جو ہے وہ بالکل یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس حدیث کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی جس طرح کا بھی عمل کرے گا وہ حرام ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تو بچنا چاہیے. ایگزیکٹلی مشتبہات ہیں، ہمیں دور ہونا چاہیے اس سے. پروفیسر صاحب، آخری لمحات ہیں. جی، موضوع تو ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، تو چلیں اس کی وسعت کو آپ سمیٹ دیجئے اور بقول آپ کے دریا کوزے میں بند کر دیجئے. دیتے ہیں. بالکل، میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں آپ کی، مطلب یہ کہ اس ضرب المثل کے حوالے سے اور اس خواہش کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کہتا ہے جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ. حرام اور حلال کا جو تعین کیا گیا ہے وہ اس مقصد کے تحت کیا گیا ہے. جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ ہر انسان کا حق ہے. صحیح ہے. اور دوسرے انسان پر اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باقی نہیں رہتا اگر حرام کام جو ہے وہ، اور لقمہ حرام یہ کہنا چاہیے کہ فروغ پائے تو جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا. جیسے کہ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. ہم دوسرے معاشروں کی بات تو بعد میں کریں، اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو اسلامی ممالک کے اندر ہے اس میں بھی ان چیزوں کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انصاف ممکن نہیں رہتا. تیسری بات یہ کہ نیکی اور بھلائی جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی دور جاہلیت میں کیا تھا، نیکیاں سب ختم ہو گئی تھیں، برائیاں جو ہیں وہ پھیلتی چلی جا رہی تھیں. گنتی کے لوگ رہ گئے تھے، اگر ہم انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے ان کو، کہ جو شخصیات برائیوں سے بچتی تھیں اور نیکی کرتی تھیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب علل اعلان ہونے لگتا ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ ہونے لگتا ہے کہ جیسے پہلے لوگ نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے.
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ کہ ایک بڑی اہم بات ہے, گندگی جو ہے وہ فروغ پاتی ہے, صفائی ستھرائی کا فقدان ہو جاتا ہے, غلاظتیں بکھر جاتی ہیں, اور اسلام کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صفائی نصف ایمان ہے. ہمارا جو فقہ ہے وہ طہارت سے شروع ہوتا ہے. بظاہر بڑے بڑے گھر ہیں, خوبصورت ہیں, چمکتے ہوئے ہیں, نئی نئی چیزیں ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتے جیسا نجس جانور جو ہے وہ بستروں میں بیٹھا ہوتا ہے. استغفر تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, یہ چند پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اتنا طویل ظاہر تفصیل طلب موضوع ہے, پھر آئندہ اس کو کسی نئے انداز سے ہم انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین, آخری جو گفتگو پروفیسر صاحبہ کی ہم نے سنی, اور جو آخری نکات انہوں نے بیان کیے یہاں پر, اس میں ہم یہ واقعی دیکھتے ہیں کہ جانوں کی سلامتی نہیں ہے, ہمارے ارد گرد خیر و برکت نظر نہیں آ رہی, ہماری نہ جانوں کی سلامتی ہے نہ ایمان کی سلامتی ہے, اور اب ہم نے ہیلے بہانوں سے ہر چیز کو اپنے لیے اپنے تئیں اس حرام کو حلال کر لیا ہے. لیکن اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ زندگی ہماری گھٹتی چلی جا رہی ہے اور ہم حرام کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ رزق ہمیں ایسا کتنے دن چاہیے, خدا نہ خواستہ کل کو ہماری موت واقع ہو جائے اور ہمیں معافی مانگنے کا بھی موقع نہ ملے, اور اس کے بعد جو ثمرات ہم اولاد میں اور دیگر لوگوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان سب چیزوں کا کیا ہوگا, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے مال میں کسی طرح کا بھی شائبہ ہے حرام کا, تو وہ سورہ طلاق کی وہ آیت دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے ایسے راستوں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے تمام ہاتھ پیر سنبھال کر, اپنے آپ کو سنبھال کر, اپنے تمام جو ارد گرد کے آپ کے لوگ ہیں جن کا رزق آپ سے وابستہ ہے, ان لوگوں کی زندگیوں کو سنبھالیے, ان کے ایمان کو سنبھالیے. ان کے ایمان کو آپ نے مضبوط کرنا ہے, آپ کو مضبوط کرنا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں ہر طرح سے لقمہ حلال ایک پیورٹی آپ کی زندگی میں ہوگی, تو وہ آپ کی دعاؤں میں بھی اخلاص ہوگا, آپ کی زندگی میں بھی اخلاص ہوگا, آپ کے ایمان میں بھی اخلاص ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب حرام مال سے بچیں اور ہماری زندگیوں میں حلال کا ہی دانہ ہماری زندگی میں لکھا ہو اور حرام کا کوئی جس میں شائبہ نہ ہو. اپنی میزبان عظمیٰ زیدی کو خواتین ٹائم سے اجازت دیجئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اختتام کریں گے نورین فائز کی پڑھی ہوئی نعت سے, جسے لکھا مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے. میری جانب سے فی امان اللہ.